کہ 7 ایسے خوش نصیب بندے، 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 6 قسم کے بندے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، سن لیے تھے۔ آج 7واں جو اس حدیث میں آخری قسم کے لوگ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کا خوف آیا، اللہ کا ڈر اسے آیا، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رب کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے جلال کی وجہ سے اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے رب کو پکارتا رہا اور آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا۔ ایسے قسم کے، اس قسم کے لوگ، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ اور یہ آنکھوں کا رونا، آنسوں کا جاری ہو جانا، یہ دل کی رقت ہے، یہ دل کی نرمی ہے، یہ دل میں اللہ کے خوف کی علامت ہے کہ بندہ رب سے ڈرتا ہے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میں نے اس فانی دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اپنے رب کے ہاں پیش ہونا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے اس انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی نماز، آپ کا تقوی اور آپ میں خشیت الہی وہ کس قدر موجود تھی۔ آپ کے صحابی عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، آپ کے پیٹ سے، آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا چولہے پر پڑی ہوتی ہے، اس میں سے سالن پانی ابل رہا ہوتا ہے اور اس کی آوازیں ہوتی ہیں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے آنسو بہا رہے تھے اور آپ ہچکیاں لے رہے تھے اور رو رہے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی اور آپ کے دل کی نرمی تھی، رقت قلبی آپ میں کس قدر پائی جاتی تھی کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ آنسوؤں سے جاری رہتی۔ آپ اپنی نماز میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ آج ہماری نمازیں وہ کس حالت میں گزرتی ہیں اور ہماری نمازوں میں کیا حالت ہوتی ہے، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نماز میں بھی دنیا کی رنگ رنگینیوں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں نماز میں بھی اپنے کاروبار کی، تجارت کی یاد آتی ہے، ہمیں نماز میں بھی اپنی دکان ہی کی فکر رہتی ہے، ہمیں نماز میں بھی اپنے کام کاج سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ہماری نماز بھی اسی حالت میں گزر جاتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے کام چھوڑ کر آئے، نماز پڑھی، ٹھونگے مارے 4 اور بھاگتے بھاگتے واپس چلے گئے، کوئی اطمینان نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے،
کوئی خشوع خضوع ہی نہیں ہے، رونا کیسے آئے گا؟ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین و اثرین، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو 2 قطرے اور 2 قسم کے نشانات ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ ایک وہ قطرہ جو انسان کی آنکھ سے جاری ہوتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، رب کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، یہ قطرہ دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور ایک قطرہ وہ بندہ جو اپنی جان لے کر، اپنا تن من دھن لے کر رب کے راستے میں نکلا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلا، قتال کے لیے نکلا، جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کفار کی صفوں میں جا گھسا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، کفار کی صفوں میں اس طرح گھسا اور اللہ کے دشمنوں پر اس طریقے سے حملہ کیا کہ اس شخص کا خون بہا دیا گیا، اس کی جان قربان ہو گئی، اللہ کے راستے میں اس کے جسم سے خون بہا، اپنا خون اس نے اللہ کے راستے میں بہا دیا۔ یہ خون کا قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ 2 نشان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سے زیادہ محبوب ہیں؟ ایک نشان دھول مٹی انسان پر پڑتی ہے، نکلتا ہے، ابھی جائیں گے باہر مٹی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں انسان نکلتا ہے، گرد و غبار اس پر پڑتی ہے، مٹی اس پر پڑتی ہے، اس مٹی کے اس گرد و غبار کے نشان رب تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور ایک وہ نشان جو انسان اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو پورا کرنے کے لیے نکلا اور اس پر وہ نشان پڑا، یہ نشان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر انسان کی آنکھوں کا آنسو بہانا، دل کا رونا، رب کے خوف سے ڈر جانا اور بن دیکھے رب سے ڈرنا اور آنسو بہانا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم کیا کرتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رب ہے، رب کی ذات ہے، ہمارا یقین ہے کہ رب نے جنت اور جہنم بنائی ہوئی ہے، ہمارا یقین ہے قیامت کا دن برپا ہوگا۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، بن دیکھے ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بن دیکھے ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے غیب کے ساتھ ڈرتے ہیں۔ ہم نے رب کو نہیں دیکھا ہوا، آج دنیا میں ہمیں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، آج ہمیں دنیا کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، لوگوں کی دل میں دبدبہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دیکھ کر خوف آ گیا، پتہ چل جائے گا، کوئی دیکھ لے گا، یہ ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہیں کہ ہر چیز ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن رب کی ذات کو ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے، رب کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم غیب کے ساتھ رب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے جو اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں۔ پھر اس میں مین چیز کیا ہے کہ انسان ڈرتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آنکھ سے تو آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ رونا دل کا رونا ہوتا ہے۔ انسان کی آنکھ کو آنسو نکالنے پر مجبور جو چیز کرتی ہے وہ کیا ہے؟
وہ انسان کا دل ہے، انسان کا قلب اس چیز پر آمادہ ہوتا ہے، اس میں نرمی آتی ہے، رب کا خوف آتا ہے، تو اس دل کے ڈر جانے کی وجہ سے، اس دل میں خوف آ جانے کی وجہ سے انسان کی آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، خون کا لوتھڑا، جب وہ لوتھڑا صحیح ہوتا ہے سارے کا سارا جسم صحیح رہتا ہے، صحیح کام کرتا ہے۔ جب وہ خون کا چھوٹا سا لوتھڑا خراب ہوتا ہے، اس میں فساد آتا ہے، اس میں خرابی آتی ہے، تو سارے کا سارا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ الا وہی القلب، دھیان سے سنو، وہ انسان کا دل ہے۔ جب اس دل میں خرابی آئے گی سارا جسم خراب ہوگا، جب وہ دل صحیح ہوگا سارا جسم صحیح ہوگا۔ تو جب اس دل میں نرمی آئے گی، اس دل میں رب کا خوف آئے گا، اس دل کے ڈر جانے کی وجہ سے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اس قدر سخت ہو گئے کہ رب کو بھول گئے، رب کے سامنے رونا بھول گئے، ان کے بارے میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ان لوگوں کے تو دل ایسے سخت ہو گئے ہیں، ایسے سخت ہو گئے ہیں جیسا کہ پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی سخت دل ہے ان کے۔ پتھروں کی حالت بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہ پتھر بھی ایسے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، جن سے پانی نکلتا ہے، پھٹ پڑتے ہیں پتھر بھی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہ پتھر بھی پھٹتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی ایسے ہیں جو رب کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ اکثر آپ نے پہاڑوں پہ دیکھا سلائیڈنگ ہوتی ہے، پتھر اوپر سے گرتے ہیں، ان میں سے بعض پتھر کیا ہوتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے پتھر گرتے ہیں، اللہ کے خوف سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں، بلکہ پتھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے گرتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں، ان کے دل میں رب کا خوف آتا ہی نہیں ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، او ایمان والو، کیا ابھی بھی نہیں وقت آیا، ابھی بھی نہیں ٹائم آیا؟ کب وقت آئے گا کہ تمہارے دل اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر ان میں پیدا ہوگا، رب کا خوف ان میں آئے گا۔ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، جب انسان کی یہ حالت ہو نا، رب کا خوف، للہیت، تقوی دل سے نکل جائے، تو رب ان دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، غفلت چھا جاتی ہے ان پر، پھر کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہتی، غفلت پہ انسان زندگی گزار دیتا ہے۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل تو زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر میل جم چکی ہے، ان کے دل فاسد ہو گئے ہیں، گناہ کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر انسان اس گناہ سے توبہ کر لے، واپس آ جائے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ ایک دھبا لگتا ایک وقت آتا ہے
کہ انسان کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، رب کی خشیت، رب کا تقوی، اللہ کا خوف اس دل سے نکل جاتا ہے، ایسے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ایمان والوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، اللہ کا تقوی ان کے دلوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف آتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، وہ آیات ان انسانوں کو، ایمان والوں کو ایمان میں اور بڑھا دیتی ہے، ایمان ان کا پہلے سے بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور آپ کے اصحاب کی حالت آخرت کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتے تھے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتاً ما سمعت مثلها قط، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا، اس طرح کا خطبہ میں نے آپ سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا لو کنتم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے میرے اصحاب، جو علم مجھے ہے، جو کچھ مجھے معلوم ہے، اگر تمہیں بھی اس بات کا علم ہو جائے، ان امور کا پتہ چل جائے، تو بہت کم تمہاری ہنسی نکلے اور بہت زیادہ تم رو، اللہ کے خوف کی وجہ سے تم روتے ہی رہو۔ فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم ولہم حنین، تو اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے جب آپ کی یہ بات سنی، اور ان کے سینے سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، جس طرح بچہ روتا ہے، وہ اصحاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے آنسوں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اور بڑے عظیم حوادث کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اس طرح آنسو نہیں بہاتے، نہیں روتے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، آپ اتنا سخت روتے ہیں، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ قبر انسان کی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں انسان سخی رہا، خوش رہا، تو آگے بھی خوش رہے گا۔ یہ اصحاب کے دل تھے اور ان کے دلوں کی یہ رقت تھی، یہ نرمی تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر وہ سن کر آنسو بہاتے اور رب سے ڈر جاتے۔ مومن کے دل کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب بھی جنت کا تذکرہ آیا وہ خوش ہو گیا، اس کے دل میں خوشی آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کس قدر انعام تیار کیے ہوئے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ آیا، انسان کے دل میں خوف آتا ہے، اس کو رونا آتا ہے کہ اگر میں نے زندگی رب کی نافرمانی میں گزار دی، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی میں نے زندگی گزار دی، تو یہ دہکتی ہوئی جہنم، یہ شعلوں والی آگ والی جہنم میرا انتظار کر رہی ہے۔ انسان کی زندگی تو اسی خوف میں اور اسی خوشی میں گزر جاتی ہے، یا اس کو جنت کا طمع ہوتا ہے، جنت کا لالچ ہوتا ہے،
اور جہنم سے خوف میں انسان زندگی گزارتا ہے، تنہائیوں میں رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، رب سے جنت کا سوال کرتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالی سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت بھی کہتی ہے اے میرے رب اس بندے کو میرے میں داخل فرما دے۔ پھر اگر انسان ان ساری باتوں کے باوجود بھی ساری زندگی اپنی غفلت میں گزار دے، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، چلنے کے قابل نہیں رہا، لیکن گناہوں سے باز نہیں آ رہا، بدکاریوں سے باز نہیں آ رہا، رب کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہا، اس انسان کا عذر ختم ہو گیا، اس کا بہانہ ختم ہو گیا کہ جی میں غفلت میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب میں نے توبہ کرنی، کب گناہوں سے میں نے رک جانا ہے، کب میں نے نیکیوں کی طرف جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کا عذر ختم کر دیتا ہے جو 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ 60 برس کا عرصہ اس نے دنیا میں گزارا، پھر رب کے سامنے پیش ہوا اور رب کے سامنے پھر بہانے کرتا پھرے کہ میں معذور تھا، مجھے پتہ نہیں چلا جی۔ جب اتنا عرصہ تجھے رب نے دیا، اتنی مہلت دی، اتنی زندگی دی، پھر کیا عذر باقی رہ گیا تھا؟ اس لیے اگر انسان کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، عمر دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، تو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں اور اپنے دل میں اس قدر خوف پیدا کریں کہ اس خوف کی وجہ سے جب آپ رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں رب کے سامنے کھڑے ہوں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، تو آپ کی آنسو اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے۔ اور اگر آج ہمارے دل اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ ان میں اللہ کا خوف نہیں رہا، ہماری آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا دل دنیا میں لگ چکا ہے، دنیا کی آسائشوں میں، نعمتوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھیں، انسان دنیا میں اس کو سہولت ملے، آسانی ملے تو انسان خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں چین قرار آ جاتا ہے، لیکن اصحاب رسول قربان جاؤں ان کی زندگی پر، ان کی سوچ پر کہ وہ دنیا کی نعمتوں پر بھی غم زدہ ہو جاتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں تھے، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، کھانا دیکھ کر کیا ہوا؟ رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اتنی ساری نعمتیں، رنگا رنگ کھانا دیکھ کر آنسو میں آنسو آ گئے اور وہ پرانا غربت کا دور یاد آ گیا۔ کہنے لگے قتل مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو کیا حالت تھی؟ ایک کپڑا تھا، کفن دینے کے لیے پورا کپڑا بھی میسر نہیں تھا، ایک ہی کپڑا تھا، سر پر دیتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پر دیتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ سر پر کپڑا دے کر، پاؤں پر گھاس دے کر، گھاس ڈال کر دفنایا گیا۔ اور آج ہمارے لیے دنیا اس قدر ہمیں میسر آ گئی، دنیا کی نعمتیں اس قدر ہمیں حاصل ہو گئی، ہمیں تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ جو کہیں ہم نے کچھ اعمال کیے ہوئے ہیں، نیکیاں کی ہوئی ہیں، ان کا صلہ، ان کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی ان نعمتوں کی صورت میں نہ مل جائے۔ وہ ہمارے ساتھی، وہ ہمارے جانثار، وہ ہمارے ساتھ کھانے پینے والے، جنگیں لڑنے والے، وہ ہم سے پہلے سختیوں کے دور میں، غربت کے دور میں ہی اپنے رب کے پاس پہنچ گئے اور اپنا انعام وہاں حاصل کریں گے۔ ہمیں زندگی زیادہ مل گئی، ہمیں سہولتیں آسانیاں مل گئی، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہماری وہ نیکیاں، وہ ہمارے اعمال دنیا میں ہی ہمیں ان نعمتوں کی صورت میں، ان آسانیوں کی صورت میں ان کا بدلہ نہ مل جائے۔
پھر اگر انسان کے دل میں رب کا خوف اور رب کا ڈر آ جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی اور عظیم نیکی ہے، رب کا خوف انسان کے دل میں آ جانا۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان پہلی امتوں میں سے تھا، جب فوت ہونے لگا اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا مجھے تم نے کیسا باپ پایا، میں بطور باپ کیسا ہوں؟ بیٹے کہنے لگے آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے کہا میں نے ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، مجھے رب سے خوف آتا ہے، جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راکھ سمندروں میں، پانیوں میں، ہواؤں میں اڑا دینا، بہا دینا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ بیٹوں نے ایسے کیا، باپ کی وصیت پر عمل کیا، لیکن وہ رب ہے، وہ قادر ہے، اس کے آگے کسی چیز کو بنانا، پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ میرے رب نے پانیوں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، راکھ اکٹھی ہوئی، وہ جسم تیار ہوا۔ رب نے اس سے پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس بندے نے کیا جواب دیا؟ مخافتک، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، میرے دل میں خوف آ گیا، میں تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، پیش ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفس کو خواہشات سے، اپنے دل کو خیالات سے پاک رکھا، دل کی خواہشوں سے اپنے نفس کو دور کر لیا، رب کے حکم کے مطابق چلایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میرے رب کی جنت ایسے بندے کا استقبال کر رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کیا تھی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ٹھنڈا پانی لایا گیا، پانی پی کر دیکھ کر رونے لگ گئے، اور بہت زیادہ رونے لگ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر کیوں روتے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جہنمیوں کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ آ جائے گی، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، جہنمیوں اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ آ جائے گی، اور ان کی خواہشات وہاں کیا ہوں گی؟ گرمی سے، جہنم سے، آگ سے مر رہے ہوں گے، اتنا سخت عذاب ہوگا، خواہش کیا کریں گے؟ افیدوا علینا من الماء، اے جنتیو ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو۔ ایک پانی کے لیے، پانی کی بوند کے لیے وہ ترسیں گے اور فریاد کریں گے، آج ہمیں یہ پانی، ٹھنڈا پانی، یہ ٹھنڈی چھاؤں میسر ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اور تنہائی میں رب سے رونا، اللہ کا خوف کھا جانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا رب قیامت کے دن انسان کو سرخرو کرے گا اور عرش کا سایہ دے گا، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر کیا حالت ہوگی وہ بھی سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لَأُعَلِّمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، کس حالت میں آئیں گے؟ تہامہ پہاڑ کی طرح، واضح روشن اعمال، نیکیاں پہاڑوں کی طرح لے کر آئیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، میرا رب ان پہاڑوں کی نیکیوں کو، پہاڑ جتنی نیکیاں ہوا میں اڑا دے گا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں بتائیں کہیں ہمارے اندر بھی وہ وصف نہ شامل ہو جائیں۔ فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے کنبے قبیلے سے تمہارے رشتہ دار ہوں گے، لیکن ان میں کیا خصلت پائی جاتی ہوگی؟ جب بھی وہ تنہائیوں میں جاتے ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا وہ ارتکاب کرتے ہوں گے، ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی۔ جب بھی تنہائی میں گئے، رب کی نافرمانی کی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھا، حرام کا ارتکاب کیا۔ تو اس لیے اگر انسان تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، آنسو بہاتا ہے،
رب بڑا درجہ عطا کرے گا، قیامت کے دن سرخرو کرے گا۔ اور لیکن وہی تنہائی اگر رب کی نافرمانی میں گزری، گناہوں میں گزری، اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں شامل ہوتے ہوئے اور حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزری، تو پھر سار کی ساری نیکیاں، وہ نیکیوں کے پہاڑ ہوا میں روئی بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اس لیے انسان کو اپنی تنہائی پاک رکھنی چاہیے اور اللہ کے سامنے آنسو بہا دینے چاہیے۔ نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا، تنہا ہو کر اپنے گناہوں پر رو تو صحیح۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔